الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون صدق الله العظيم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 33 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 34 سے درس ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم پڑھ کر آئے کہ پہلے اللہ نے شرک کی تردید کی اور یہ بتایا کہ جن کی یہ لوگ پوجا پاٹ کر رہے ہیں قیامت کے دن وہ انکار کریں گے کہ ہماری انہوں نے عبادت نہیں کی اور ہمیں ان کے عبادت کرنے کا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہمیں پوج رہے ہیں۔ البتہ جب فرشتوں سے پوچھا جائے گا تو فرشتے یہ جواب دیں گے کہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جن یعنی شیطان کی ابلیس کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید پر ایک دلیل بیان فرمائی کہ انہی سے پوچھا جائے کہ بتاؤ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے، تو یہ خود بھی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ ان سے پوچھئے کہ تمہیں کون رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے۔ امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کو دینے والا ہے، جو کانوں اور آنکھوں پر اختیار رکھنے والا ہے، ان کا مالک کون ہے۔ ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو پوری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ جواب یہی دیں گے کہ اللہ، یہ سارے کام اللہ ہی کر رہا ہے۔ اگر کوئی کہے گا اور بھی کوئی کر رہا ہے تو پھر سوال ہوگا بتاؤ آپ نے کہاں دیکھا کرتے ہوئے، کس جگہ دیکھا، کس نے کیا، کیا کیا ہے اس نے، یہ بتاؤ۔ تو چونکہ اور کوئی جواب تھا نہیں اس لیے وہ یہی کہتے تھے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سارے کام کون کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ پھر ان سے کہا گیا جب تم یہ مان رہے ہو کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں شرک کرتے ہوئے، پھر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، کیوں؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی اللہ تمہارا سچا پروردگار ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ اگر اب بھی نہیں کوئی مانے گا تو پھر سن لو فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اب حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد تو صرف گمراہی ہی گمراہی ہے، اگر نہیں مانیں گے پھر گمراہی کے راستے پر ہی لگے ہوئے ہیں۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر اور انہیں جھنجھوڑا گیا، ذرا اپنی عقل سے کام لو، تمہیں کہاں پھرایا جا رہا ہے، کہاں گھمایا جا رہا ہے، کہاں بھٹکایا جا رہا ہے۔ یہ جو تمہیں بھٹکا رہے ہیں راہ راست سے دوسرے کسی اور راستے کی طرف لے جانے والے ہیں، ذرا غور و فکر کرو یہ کدھر تمہیں لے جا رہے ہیں، اپنی عقل سے کام لو۔ اور اگر اب بھی اپنی عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں تو پھر سن لو كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی ان لوگوں پر جنہوں نے فسق کیا، جو فرما برداری سے نکل گئے، فاسق ہو گئے، ان پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی۔ کون سی بات ثابت ہو گئی؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ بات ثابت ہو گئی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ جہنم کو اللہ بھرے گا ابلیس سے اور ابلیس کے پیروکاروں سے، یہ بات ثابت ہو گئی۔ یا یہ کہ انہم لا یؤمنون جو آگے آ رہا ہے کہ یہ بات ثابت ہو گئی فاسقوں پر کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کو کتنی ہی دلیلیں دے دی جائے لیکن پھر بھی اپنی عقل سے کام نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے کر دیا ہے۔ جو ان کے مذہبی گرو گھنٹال ہیں وہ جدھر لے جانا چاہیں گے بس ادھر یہ جائیں گے، اپنی بات اپنی عقل سے سوچیں گے ہی نہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ توحید پر ایک اور دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، قُلْ آپ کہہ دیجئے هَلْ مِن شُرَكَائِكُم، کیا تمہارے شرکا میں سے، تمہارے خود ساختہ معبودوں میں سے، جو تم نے خود اللہ کے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، ان شریکوں میں سے کوئی ہے مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، جو مخلوق کو ابتدا میں پیدا کرتا ہو ثم یعیدہ، پھر دوبارہ وہ واپس لائے گا؟ کوئی ہے جس نے
آسمان کو پیدا کیا ہو ابتداءً، زمین کو پیدا کیا ہو ابتداءً، جنات کو پیدا کیا ہو ابتداءً، انسان کو پیدا کیا ہو ابتداءً، چاند کو پیدا کیا ہو ابتداءً، سورج کو پیدا کیا ہو ابتداءً، یا کسی بھی چیز کو ابتداءً پیدا کیا ہو، کوئی ہے جو پہلے پیدا کرنے والا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر وہ دوبارہ لوٹائے گا، کوئی ہے تو دکھاؤ، کوئی ہے تو دکھاؤ، لیکن کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ان الذين تدعون من دون الله، جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، لن يخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اگر پیدا کی ہے تو دکھائے کوئی، اگر پیدا کی ہے تو دکھائے، اور پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اس سے اس کو چھڑا نہیں سکتے ہیں۔ کتنے ان کے جو بت ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے، ان کے سامنے مٹھائیاں چڑھاتے ہیں، کیا کیا رکھتے ہیں، مکھیاں وہاں پر آ کر بیٹھتی ہیں، تو مکھی کو بھی اڑا سکتے ہیں؟ نہیں اڑا سکتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، جو بت تم نے بنایا اپنے ہاتھ سے بنایا ہے یہ نہیں اڑا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس کے نام کا بنایا ہے اس کے بارے میں تو تمہارا عقیدہ ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ سب کچھ دے رہا ہے، تو وہ کیوں نہیں مکھیوں کو اڑا رہا ہے؟ وہی آتا مکھی کو اڑاتا، یا مکھی جو چھین کے لے جا رہی ہے اس سے واپس لے لیتا؟ نہیں لے سکتا ہے۔ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اگر سارے کے سارے معبودان باطلہ اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی پیدا کرنے پر، لن يخلقوا، تو یہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوا مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ مانگنے والا کمزور عقیدے کا ہے، کبھی ادھر آس لگا لیتا ہے، کبھی ادھر لگا لیتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں گھومتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کروڑوں میں چلے جاتے ہیں، اور یہ وہاں سے ملے گا وہاں سے ملے گا، ملتا کہیں سے نہیں۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ضعف الطالب، مانگنے والا بھی کمزور، والمطلوب، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ کتنے کمزور ہیں؟ دوسری جگہ اللہ نے بیان فرمایا، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو كانوا يعلمون، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں، کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح ہے، مکڑی کی، کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتا، جو اپنا گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور گھروں میں سب سے زیادہ بودا اور کمزور گھر وہ مکڑی کا ہے۔ یہ مکڑی کے ساتھ مثال دی اللہ تعالیٰ نے، کس کی؟ مشرک کی۔ کہ مشرک ایسے جیسے مکڑی، مکڑی کیا کرتی ہے؟ آپ کے گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے کسی کونے میں چھت کے نیچے وہ اپنا جالا بناتی ہے، حالانکہ اس کو حفاظت ہی کی ضرورت تھی، تو اتنا مضبوط لینٹر ہے، اتنا مضبوط چھت ہے، تو اس میں اس کی حفاظت ہے نا، لیکن پھر وہ کیا کرتی ہے؟ یہ سمجھتی ہے کہ یہ چھت میرے لیے نہ کافی ہے، اور جالا بناتی ہے۔ اور گھر بھی ایسا اس نے بنایا ہے، سارے گھروں میں سب سے زیادہ کمزور، ایک جھاڑو کی سینک لگ جائے تو وہیں ختم ہو جائے گا۔ اور پھر مکڑی جو اپنا جالا بناتی ہے تو یہ کس چیز سے بناتی ہے؟ خود اپنے منہ سے نکلنے والے تھوک سے یہ بناتی ہے۔ تو گویا میٹیریل جو لگ رہا ہے جالے میں وہ خود اپنے اس کے پیٹ سے نکل رہا ہے۔ بالکل اسی طرح مشرک، وہ اللہ کو ناکافی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ میری ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا، اللہ میری مشکلات کو دور نہیں کرے گا، اس لیے وہ کمزور قسم کے اور جالے بناتا ہے، کبھی کسی کو کبھی کسی کو، کبھی کسی درگاہ پر جاتا ہے، کبھی کسی درگاہ پر جاتا ہے، کبھی کسی جو ہے وہ اور دربار میں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، اس طریقے سے جو ہے کمزور جالے بناتا ہے۔ اور کمزور ایسے ہیں کہ کوئی دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں،
جس طریقے سے مکڑی اپنا جالا بناتی ہے، مٹیریل اس کے پیٹ سے آتا ہے، اسی طریقے سے مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے اس کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، اپنی خود ساختہ دلیل ہوتی ہے اپنے پیٹ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے، کس کو؟ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے، پوچھتا ہے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا کارساز بناتے ہیں ان کی مثال تو مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، وہ اپنا گھر بناتی ہے اور سارے گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش لوگ جانتے، غور و فکر کرتے، پھر وہ شرک نہ کرتے۔ تو یہاں پوچھا گیا قل، آپ کہہ دیجئے، هل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے، من یبدأ الخلق، جو مخلوق کو پیدا کرتا ہو ابتدا میں، بدأ یبدأ، بدءا کے معنی آتے ہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنا، من یبدأ الخلق، جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہو، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ واپس لوٹاتا ہو یا دوبارہ واپس لوٹائے گا، کوئی ایسا ہے؟ تو بالکل چپ ہو گئے، جیسے سانپ سونگ گیا، حالانکہ پیچھے ان سے پوچھا گیا رزق کون دیتا ہے؟ کہا اللہ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے۔ کان کس نے دی؟ اللہ نے۔ یہاں نہیں جواب دے رہے، حالانکہ یہاں بھی تو جواب دے سکتے تھے لیکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دوسری بات آ گئی، دوبارہ لوٹائے گا، اس کو وہ مانتے نہیں تھے۔ یہ مانتے تھے کہ ابتدا میں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے، لیکن بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ وہ لوٹائے گا، اس بات کو وہ مانتے نہیں تھے، اس لیے خاموش ہو گئے۔ اور اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ خود اعلان فرما دیجئے، قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، قل آپ کہہ دیجئے اللہ یبدأ الخلق، اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر وہ تم کو دوبارہ لوٹائے گا۔ جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے دوبارہ لوٹانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں تم نہیں مان رہے ہو دوبارہ لوٹائے جانے کو، بعث بعد الموت کو؟ جب پہلی مرتبہ وہ پیدا کر رہا ہے تو دوبارہ بھی وہی تمہیں لوٹائے گا، زندہ کرے گا، پھر حساب کتاب ہوگا۔ ارے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں تم بھٹکائے جا رہے ہو، کہاں تمہیں راہ حق سے پھیرا جا رہا ہے۔ افیکا یأفکو، افکن یا افکا یأفک افکن، باب ضرب اور سمیا دونوں سے آتا ہے۔ اس کا معنی آتے ہیں اصل شے سے ہٹا دینا، اصل شے سے چہرے کو پھیر دینا۔ تو تمہیں کہاں حق سے پھیرا جا رہا ہے، کدھر تمہیں گھمایا جا رہا ہے، کدھر تمہیں لے جایا جا رہا ہے؟ تمہارے مذہبی لیڈر اور قومی لیڈر یہ کہاں کس طرف تمہیں لے جا رہے ہیں؟ اپنی عقل سے کام لو اور سوچو، جو میرا پیغمبر بتا رہا ہے اس پر غور کرو اور پھر ان کی بات کو مانو۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں تمہیں پھیرایا جا رہا ہے یا کہاں تمہیں گھمایا جا رہا ہے، کہاں تمہیں بھٹکایا جا رہا ہے؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، ایک دوسرا سوال ان سے کیا جا رہا ہے اور دلیل اللہ کی وحدانیت اور توحید پر۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هَلْ مِن شُرَكَائِكُم، کیا تمہارے شریکوں میں سے ہے کوئی، مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، جو حق کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو، جو حق کی طرف رہنمائی کرے، جو سیدھا راستہ دکھا دے؟ کوئی ہے؟ جن کو تم پوج رہے ہو، مان رہے ہو، بتاؤ کون ہے جو آسمان سے کوئی کتاب لے کر آیا ہو تمہاری ہدایت کے لیے، یا اس کے پاس کوئی ہدایت کا پیغام ہو؟ ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ قل هل من شرکائکم، آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو، جو سیدھا راستہ تمہیں بتاتا ہو؟ قل اللہ یہدی للحق، یہاں بھی کہا آپ کہہ دیجئے اللہ یہدی للحق، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، وہی رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف۔ اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آسمان سے کتابیں اتاری، اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اس نے توریت کو نازل کیا، اس نے انجیل کو نازل کیا، اس نے زبور کو نازل کیا، اس نے صحف ابراہیم کو نازل کیا، صحف موسیٰ کو نازل کیا، اور پیغمبروں پر کتابیں اس نے اتاری ہیں، اور آخری کتاب اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، قرآن کریم کی صورت میں،
تو وہ تو تمہاری ہدایت کا انتظام کر رہا ہے، لیکن جن کو تم مان رہے ہو لات منات عزا، بتاؤ ان میں سے کون ہے کہ جس نے ہدایت کا انتظام کیا ہو، جس نے تمہاری رہنمائی کی ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ یہدی للحق، اللہ ہی وہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی۔ اور جن کو یہ اللہ کے علاوہ معبود مانتے تھے، مثال کے طور پر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان کر ان کی پوجا کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور پھر ان کی پوجا کرتے ہیں، یا مشرکین مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور پھر ان کی پوجا کرتے تھے۔ اب یہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام، ان کو بھی راستہ دکھایا کسی نے، تب یہ راستے پر آئے۔ ان کو بھی کسی نے راستہ دکھایا اور پھر ہادی بنا کر ان کو بھیجا۔ اسی طرح فرشتے، ان کو بھی راستہ اللہ نے دکھایا ہے، یا خود راستہ پا لیا انہوں نے خود راستہ نہیں پایا، بلکہ ان کو بھی راستہ دکھایا گیا، پھر وہ راہ راست پر چلے ہیں۔ یا آج کے زمانے میں جو جاہل قسم کے مسلمان علم سے، قرآن سے دور ہیں، تو وہ اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں خدائی میں شریک مانتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے اولیاء اللہ تھے، جن کے نام کی دہائی دیتے ہیں، یا جن سے مانگتے ہیں، یا جن کے نام کا چڑھاوا چڑھاتے ہیں، تو یہ جو راہ راست پر آئے تھے، سیدھے راستے پر، تو خود آگے تھے یا کسی نے ان کو لگایا ہے راستے پر؟ اللہ نے ان کو راستے پر لگایا ہے۔ تو جو خود اپنی ہدایت میں اللہ کا محتاج ہو، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کی پوجا کی جائے؟ اس قابل ہے کہ اس کی پوجا کی جائے، اس کی پرستش کی جائے؟ نہیں، بلکہ وہ تو خود اپنی ہدایت میں اللہ کا محتاج ہے، اور جب وہ خود اپنی ہدایت میں اللہ کا محتاج ہے تو وہ دوسروں کو کوئی راستہ دکھائے گا؟ نہیں دکھائے گا۔ دوسروں کو راستے پر چلا سکتا ہے؟ نہیں چلا سکتا ہے۔ راستے پر چلانے والا تو وہی ہے۔ اس نے اگر کوئی دوسرا بھی کسی کو ہدایت دے سکتا، کوئی دوسرا بھی کسی کو سیدھے راستے پر چلا سکتا، تو پھر وہ اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ لیکن آپ سے بھی کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ ہدایت نہیں دیتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ اس موقع پر آیت نازل ہوئی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب، جو آپ کا ساتھ دیتا تھا اور آپ سے بڑی محبت بھی کرتا تھا، لیکن اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ آخری وقت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زور لگایا، تیار بھی ہو گیا، لیکن وہاں ابو جہل ابو لہب بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں نے اس کو کہا کہ موت کے ڈر کی وجہ سے باپ دادا کا دین چھوڑ رہا ہے، پھر اس نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہی مر رہا ہوں۔ یہ کہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہو گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، پیارے، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو یقیناً آپ کو غم ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں گمراہی پر ہی باقی رکھتا ہوں، اور میں اس کو دیتا ہوں جو ہدایت کی تلاش میں لگتا ہے۔ اس کو ہدایت کی تلاش ہی نہیں تھی، جب ہدایت کی تلاش ہی نہیں تھی تو پھر اس کو کیسے ہدایت مل جاتی؟ میرا قانون اور ضابطہ تو یہی ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، وہ راستہ دکھاتا اس کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہاں ایک سوال کیا گیا، أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، تو کیا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ احق ان یتبع، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے، امن لا یہدی، یا وہ کہ لا یہدی جو خود ہدایت نہیں پا سکتا ہے، الا ان یہدا، مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے۔
مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے. کوئی اس کو ہدایت دیتا ہے تب وہ ہدایت پر آتا ہے، ورنہ خود سے وہ ہدایت پر نہیں آ سکتا ہے. تو بتائیے کس کی پیروی کی جائے، کس کی بات کو مانا جائے، کس کی پرستش کی جائے؟ جو ہدایت دیتا ہے اس کی، یا یہ کہ جو خود اپنی ہدایت میں کسی کا محتاج ہے؟ جو ہدایت دیتا ہے اس کی پرستش کی جائے، نہ کہ اس کی جو خود اپنی ہدایت میں دوسرے کا کیا ہو، محتاج ہو. تو افمن یہدی الی الحق، تو آپ تو بھلا بتلاؤ، فمن یہدی، وہ کہ جو ہدایت دیتا ہے یا رہنمائی کرتا ہے، الی الحق، حق کی طرف، احق، زیادہ حقدار ہے اس بات کا، ان یتبع، کہ اس کی بات مانی جائے یعنی اس کی پرستش کی جائے، ام من لا یہدی، یا وہ کہ جو خود ہدایت نہیں پاتا. یہدی اصل میں تھا یہتدی، تا کو دال سے بدلا اور پھر دال کا دال میں ادغام کر دیا تو یہدی ہو گیا. اور اہتدا یہتدی، اہتدان کے معنی آتے ہیں ہدایت پانا. اما لا یہدی، یا وہ کہ جو ہدایت نہیں پا سکتا ہے، الا ان یہدا، مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے. یعنی جو خود اپنی ہدایت میں دوسرے کا محتاج ہے، کیا وہ دوسروں کو ہدایت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے. ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور جب ہدایت دینے والا وہی ہے، پھر پرستش بھی اسی کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں. فما لکم کیف تحکمون، ارے تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ اس اللہ کو چھوڑ کر پھر ادھر ادھر بھٹک رہے ہو. باز آ جاؤ اور اپنے رب کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو اور اس کی عبادت اور بندگی کرو. ترجمہ دیکھ لیجئے. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، قل آپ کہہ دیجئے، هل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یبدأ الخلق، کہ جو مخلوق کو ابتدا میں پیدا کرتا ہو، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ اس کو لوٹاتا ہو. قل آپ کہہ دیجئے، اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کو دوبارہ لوٹائے گا. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تمہیں کہاں پھرایا جا رہا ہے؟ قل آپ کہہ دیجئے، هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے، یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو. قل آپ کہہ دیجئے، اللہ یہدی الی الحق، اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق، تو کیا وہ کہ جو رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، احق، زیادہ حقدار ہے اس بات کا، ان یتبع، کہ اس کی بات مانی جائے. ام من لا یہدی، یا وہ کہ جو خود ہدایت نہیں پا سکتا ہے، الا ان یہدا، مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے. فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. برے اعمال سے، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، رسم و رواجات سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.